افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور استغفار کرنے والے ہیں سحری کے وقت۔ وہ لوگ جن کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ جنت ہے، اس کے لیے وہ زندگی بھر کوشاں رہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کی جگہ ہمیں جنت عطا فرما دے، کیونکہ اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو جنت عطا فرمائے، اللہ جس سے راضی ہوں گے اس کو جنت عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے، تقوی والا کہا جاتا ہے، کہ منزل مقصود ہی ان کی بس اللہ کی رضا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی زندگی کو ذرا کھولا کہ یہ لوگ ہوتے کون ہیں جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے اس 17 نمبر آیت میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ الصابرین، ان کی زندگی میں صبر کا پہلو بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، اپنے کاموں کے اندر صبر کے وصف کو نمایاں طریقے سے ادا کرتے ہیں اور اپناتے ہیں۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رک جانا، جم جانا، کسی چیز پر اڑ جانا۔ شریعت کی نظر میں صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، 3 قسم کا صبر ہوتا ہے۔ پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، کہ اپنے آپ کو فرما برداری پر اور نیکیوں پر جمع دینا، اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جن جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، یہ نہیں کہ جدھر کی کوئی لگائے ادھر ہی چلا جائے، نہ، استقامت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ وہ اپنے عقائد و نظریات کو اور اپنے نیک اعمال کو اختیار کرنے والا ہے۔ نہ بدلتے موسموں کی وجہ سے وہ بدلتا ہے، نہ ماحول کے بدلنے کی وجہ سے وہ بدلتا ہے، کہ اب حالات نہیں رہے، اب یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، نہیں، وہ کہتا ہے وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، اور اسی کی فرما برداری ہے۔ جہاں جو حکم ملے گا وہی بجا لانا ہے، چاہے بظاہر اپنے لیے اس میں خطرہ ہی اسے کیوں نہیں محسوس ہو رہا، نقصان اسے نظر آ رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی ہو گئی، اپنے خرچے پورے کرنا مشکل ہو گئے، بچوں کی فیسیں دینا مشکل ہے اور دیگر کام چلانا بہت مشکل ہے، سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ میں نے نکالنی ہے، بس بات ختم ہوئی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کتنی بڑی رقم نکل جائے گی تو کیا ہوا، 40واں حصہ دے رہا ہے، 39 حصے تو پھر بھی محفوظ ہے نا۔ قربانی کا موقع آ گیا، کوئی بات نہیں، سارے مہینے کی تنخواہ لگتی ہے، لگنے دو، میرا اللہ تو راضی ہوگا نا۔ اللہ کی رضا مل جائے تو اور کیا چاہیے، اللہ کی رضا مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ ادھر زکوٰۃ دی، ساتھ ہی صدقہ فطر کا حکم آ گیا، آمنا و صدقنا، اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ غریب اور مستحق مل گیا، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے صبر علی الطاعات، حالات کسی قسم کے بھی ہوں وہ فرما برداری اور اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹتا، بس شریعت جس طرح کہتی جاتی ہے، دین جس طرح کہتا جاتا ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے معصیات سے بچنے کے لیے صبر کرنا، کہ وہ گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کی وجہ سے اس کو بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے نہ میں نے سود کا روپیہ لینا ہے نہ دینا ہے، بس بات ختم ہوئی، ڈٹ گیا اسی پر ہی، پوری زندگی کچھ بھی ہو جائے سود کا کام نہیں کروں گا، چاہے بظاہر بڑا پیسہ نظر آتا ہے کہ بینک میں رکھ دیا، کھاتے رہیں گے، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اسے خود کمانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا، سب کچھ ہے، وہ کہتا ہے یہ برداشت کر لوں گا لیکن میں نے حرام کا 1 روپیہ بھی برداشت نہیں کرنا۔ معصیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، دل چاہتا ہے کہ بس میں گھر میں رہوں، نماز کے لیے نہ جاؤں مسجد میں، صبح صبح اٹھ کے کون جائے سردی میں۔ یہ گرمیوں کا موسم، ابھی تو سوئے ہیں اور ساتھ ہی اٹھ گئے، ابھی تو کمرہ ٹھنڈا ہوا، اسی نے ٹھنڈا کیا۔ وہ کہتا ہے نہیں، جاتی ہے نیند تو جائے، کیا کرنا ہے اس کو، اللہ راضی ہونا چاہیے۔ سب چیزوں کو ٹانگ مار کے آ جاتا ہے، لات مار کے آ جاتا ہے، نہیں رہتا۔ معصیات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صبر کرنا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ گناہ کے مواقع بڑی جلدی جلدی ملتے ہیں، بڑی جلدی ملتے ہیں، اور پھر ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یار سارے لے رہے ہیں تو بھی لے لا تو کی ہو گیا یار، بھائی اسی طریقے سے چلتا ہے، یار جانے دو بس ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نا، یہ نہیں ہوگا۔ صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المصائب، مصیبت اور پریشانی آ جائے واویلا نہیں کرتا، رونا دھونا نہیں کرتا، اپنی تمام تر محنت کرنے کے باوجود بھی اگر وہ مصیبت نہیں جاتی تو اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر پر وہ راضی ہوتا ہے کہ بس اللہ کی طرف سے ہے تو ٹھیک ہے، اس میں پریشانی کیا اور غم کیا، ہو ایسا ہو گیا، اب تو ایسا ہو گیا، اتنا میرا مال ہلاک ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسی جسمانی تکلیف آ گئی، کوئی جسم کا حصہ معذور ہو گیا، کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت مند کر دے، اس کے لیے علاج کرے، سب کچھ کرے، لیکن واویلا نہیں۔ جس اللہ نے یہ مصیبت دی ہے اس اللہ کو اس مصیبت کو ہٹانے والا بھی وہی اللہ ہے۔ یہ 3 قسم کے صبر ہے دین اسلام میں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوں گے صبر ان کی زندگی میں نظر آئے گا، کبھی طاعات پر صبر ہوگا، کبھی معصیات سے بچنے کے لیے صبر ہوگا، کبھی مصائب پر صبر ہوگا، وہ بندہ صبروں سے گزرتا ہی رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے مجھے آپ سے۔ فرمایا سوچو کیا کہہ رہے ہیں؟
جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہیں، 3 مرتبہ اس طرح ہی ہوا۔ فرمایا پھر اپنے آپ کو مصیبتوں اور پریشانی کے لیے تیار کر لو۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مصائب اور مشکلات اس طرح آتی ہیں جس طرح پس زمین کی طرف پانی بھاگتا ہوا آتا ہے۔ جو دین پر چلنا چاہے گا، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار صحیح معنی میں بننا چاہے گا، صبر اسے کرنا ہی پڑے گا، حالات سے اسے گزرنا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حالات سے نہ گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جتنا دین کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اتنی مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحانات، مصیبتیں اور پریشانیاں انبیاء پر ہوتی ہیں، کیونکہ ان جیسا ایمان کسی کا نہیں ہوتا۔ جتنا دین ان کا مضبوط ہوتا کسی کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام ہم بڑے آسانی سے لیتے ہیں، 950 سال دین کی دعوت دی اور قوم سے مارے کھائی۔ یہاں تو جو لیڈر 2 دن کے لیے 2 مہینے کے لیے جیل چلا جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، جیلا کٹیاں نے جی سی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے۔ بھئی تمہاری تو اتنی زندگی نہیں جتنی زندگی نبیوں نے تکلیفوں میں کاٹی ہے، مصائب میں کاٹی ہے، اور پھر شکوہ شکایت نہیں کیا یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ ان کی تو جیلیں بھی بڑی وی آئی پی ہوتی ہیں، راحت، سکون، اطمینان سب کچھ ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں تو کیا ہے، انبیاء کرام کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے کیا ہوا، لہو لہان ہوئے کہ جوتی خون کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے ساتھ چپک گئی، خون نکلا جسم سے۔ لیکن کمال صبر دیکھیے، پھر بھی کیا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، مجھے جانتے ہی نہیں، انہوں نے میرا مقام نہیں پہچانا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، یا اللہ پھر بھی ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ فرشتے آئے کھڑے ہیں، اجازت دینا آپ، ہم ان کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ انہوں نے اس طریقے سے کیا، یہ نہیں مانے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ماننا شروع ہو جائیں، نسلیں ماننا شروع ہو جائیں۔ یہ ہے الصابرین، صبر کرنے والے، یہ ہوتے ہیں صبر کرنے والے۔ والصادقین، دل تو کرتا ہے ایک صفت کو بندہ بیان کرے۔ الصادقین، دوسری چیز ہے صدق، کہ ہمیشہ واقعے کے مطابق بات کرنا، جو حالات ہیں جیسا ہوا ہے ویسی بات کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں گول مول ادھر ادھر، نہ، جو حقیقت ہے اسے اسی طریقے سے بیان کرنا، چاہے وہ اپنے خلاف ہے چاہے وہ دوسرے کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ یہ جو صدق ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسان کو نجات ہی دیتی ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو نجات دے گا، اور جو جھوٹ ہے وہ انسان کو آخر تباہ کرے گا، آخر تباہ کرے گا، ایک نہ ایک وقت انسان تباہ ہوگا اس کی۔ اور جو سچائی کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتے رہتے ہیں، ہمیشہ نکلتا رہے گا، چاہے وقتی طور پر مشکل ہو جائے، مشکل ہو جائے کہ اس نے سچ کہہ دیا ہے، لیکن انجام ہمیشہ سچ کا بہتر ہی ہوتا ہے، انجام سچ کا بہتر ہی ہوتا ہے۔ والقانتین، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ ہمیشہ قانت، قنوت، فرما برداری کو کہتے ہیں، ماننا، تسلیم کرنا، سر تسلیم خم ان کی صفت ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اپنی گردن کو جھکا دینا، بس دین اسلام کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہے، اس میں کچھ نہیں دیکھنا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا ابراہیم جی رب العالمین اپنی گردن میرے سامنے جھکا دیجیے. فرمایا اسلم تو میں نے اپنی گردن آپ کے سامنے جھکائی ہوئی. آپ حکم دیں گے ابراہیم مانے گا, رب جلیل کا حکم ہوگا ابراہیم خلیل مانے گا اسے. پھر پوری زندگی مان کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ وطن چھوڑ دو ٹھیک ہے جی, باپ کا گھر چھوڑ دو جی ٹھیک ہے جی, اب بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ جی ٹھیک ہے جی, صرف چھوڑ کے نہیں آ جاؤ, چھری لو اور اپنے بچے کی قربانی دو ٹھیک ہے جی. کہیں رکنے کا نام ہی نہیں. القانتین فرما برداری, ماننا ہے بس ماننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال نکیل پڑے اونٹ کی طرح ہے. نکیل پڑے اونٹ کی طرح ہے, چلاؤ تو چل پڑتا ہے, بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے. نرم زمین پر بٹھاؤ تو نرم زمین پر بیٹھ جائے گا, سخت زمین پر پتھریلی زمین پر بٹھاؤ تو وہاں بیٹھ جائے گا. خالی چلاؤ تو خالی چلے گا, اس پر بوجھ لاد کر چلاؤ تو وہ اس طرح چل پڑے گا. ہموار راستوں سے چلاؤ تو وہاں چلے گا, نہ ہموار راستوں پر چلاؤ تو وہاں چلے گا. پانی میں کے اندر چلاؤ تو وہاں چلے گا, خشکی پر چلاؤ تو وہاں چلے گا. پانی پلا دو تو پی لے گا, ہفتہ نہ پلاؤ تو کچھ نہیں کہے گا ٹھیک ہے. چل سو چالے چل سو چالے. فرمایا مومن کی یہ مثال ہے کہ جہاں اسے کھڑا کر دو کھڑا ہو جاتا ہے, جہاں اسے بٹھا دو بیٹھ جاتا ہے. چلاؤ چل پڑتا ہے, کھڑا کر دو کھڑا ہو جاتا ہے. مومن تو یہ ہوتا ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر وہ چلتا ہے. چوتھی چیز والمنفقین, اللہ تعالیٰ جو اسے عطا فرماتے ہیں, مال عطا فرمائے, علم عطا فرمائے, وہ اسے تقسیم کرتا رہتا. اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اپنے ہاں جمع کر کے نہیں بیٹھ جاتا, اپنے ہاں جمع کر کے نہیں بیٹھ جاتا, اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے کہ جس طرح میری ضروریات ہیں اوروں کی بھی ضروریات ہیں. اللہ نے جو دیا ہے وہ میرے لیے نہیں دیا, اس کے اندر غریبوں کا بھی حق رکھا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ نے خود فرمایا یہ جو ہم لوگوں کو مال دیتے ہیں, خاص طور پر جو تقوی والے اور جنتی لوگ ہیں, ان کے مالوں کے اندر حق ہوتا ہے, ان کا بھی جو ان سے مانگنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا بھی جو مانگنے کے لیے نہیں آتے, یہ ان کی دہلیز تک جا کے پہنچاتے ہیں. المنفقین. پانچویں چیز بیان فرمائی المستغفرین بالاسحار, نیکی کرنے کے بعد, فرما برداری کرنے کے بعد, صبر اور صدق کے بعد وہ اتراتے نہیں. ہم نے بڑی عبادت کی, ہم بڑی مصیبتوں سے گزرے, ہم نے اللہ کے راستے میں بڑا دیا, مسجد بنوائی, پنکھے لگوائے, یہ کر دیا وہ کر دیا. فرمایا اتراتے نہیں ہیں. المستغفرین, سب نیک عمل کرنے کے بعد بھی استغفار ہی کرتے ہیں اللہ سے. اللہ معافی چاہیے, استغفار چاہیے تو اسے معافی مانگتے ہیں. اللہ اکبر. 18ویں سپارے سورہ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون ذکر کیا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ, فرمایا کہ اللہ کے نیک لوگ وہ ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, معافیاں مانگتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد وہ لوگ ہیں نا جو گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں, گناہ ہو جائے سرزد ہو جائے تو ڈرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, مراد یہ ہے کہ وہ نیک لوگ وہ ہیں جو نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, نیکی کر کے بھی استغفار کرتے ہیں, نیک عمل کر کے بھی اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, وہ لوگ ہیں استغفار. اور پھر یہاں پر اللہ نے شہری کا لفظ ذکر کیا کہ رات بھر ان کی عبادات ہوتی ہیں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, سب کچھ ہے. جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اس واسطے سحری کا جو وقت ہے
عبادات کے بعد اس پر استغفار زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک تو سورہ المزمل کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، اس وقت زیادہ قرآن پڑھنا ہے۔ جب اپنی عبادت کو ختم کریں استغفار پہ ختم کرنا ہے، استغفار پہ ختم کرنا ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نیک لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر استغفار والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں ان کو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ ان کو موسلا دھار بارشیں بھی عطا فرمائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار والوں کو اللہ مال بھی عطا کریں گے، اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں بھی عطا ہوں گی، باغات بھی عطا ہوں گی۔ تو یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو بیان فرمائی: صبر، صدق، فرما برداری، انفاق فی سبیل اللہ، اور 5ویں چیز ہے سحری کے وقت کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ اللہ ہم سب کو یہ 5 صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔